تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی، لہٰذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سلیکٹ کیا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں، جس میں انہوں نے سفید کلر کا برقع پہنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے گی، تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت. تو اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی. دوسری طرف قانون آپ کو پتا ہے اندھا ہوتا ہے، قانوناً تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی 14 نومبر کو، اور جو ریٹن میں نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے رجسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پتا کیا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ 1 جنوری 2018. اب 1 جنوری 2018 کو تو بمشکل 47 ڈیز بنتے ہیں. 47 ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا. اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایج جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت 46 ایئرز ہے، کیونکہ ان کی جو شناختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے، اس میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ 12 مارچ 1971 کی پیدائش ہے. ویسے گوگل میں تو 74 آ رہی ہے، لیکن جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے جو صحافیوں کے پاس بھی تھا، جو ڈسپلے بھی کروایا، اس میں 71 ہے. تو 46 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مخصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آلموسٹ 50 تک ہو جاتا ہے، بعض کا 46-7 میں ہی ہو جاتا ہے. اس کیس میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی ان کا وہ مخصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے، بچوں نے بھی دیکھنا ہے، تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے، آپ کو پہنچانی ہے. بہرحال وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی نا وہ صحیح نکلی، لہذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے آفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں، سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے، جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے ہم نے. اور پھر انہوں نے ایک 18 فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے. لیکن حیران کن بات بتاؤں، عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی 18 کو نکاح نہیں ہوا، نکاح ہمارا 1 جنوری کو ہی ہوا تھا. اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں. تو پھر عمر چیمہ سے معافی مانگے. اچھا 18 کو کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ انہوں نے مفتی سعید صاحب سے کہا کہ جی وہ عدت کے اندر ہو گیا تھا نکاح. تو اب عدت چکے پوری ہو چکی ہے، 3 مہینے پورے گزر چکے ہیں 14 فروری کو، تو اب 18 فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں. اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی سعید صاحب کے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف کوئی یعنی سٹیٹمنٹس بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے. الٹیمیٹلی اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم 1 جنوری 2018 کو نکاح رجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ آلموسٹ 47 ڈیز بنتے ہیں، 14 نومبر سے کیلکولیٹ کریں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عدت ہو سکتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مخصوص ایام 3 دن کے آتے ہوں اور پھر 15 دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے. اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو، ادروائز ایسا عموماً نہیں ہوتا. انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا نا 14 نومبر والی، تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا، یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے، تو تب بھی ہم 39 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانوناً ہم درست ہے، ہم اس کی پلی لیں گے. کیونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سہارے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی. انہوں نے کہا شرعی طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی، چلیں اگر آپ نے ریٹن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 39 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں. حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا، وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس میں ہے. میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی، بعد میں اس کو کاغذی کارروائی کرنے کے لیے
14 نومبر میں ریٹن میں کیا گیا، تو شرعی طور پہ عورت کی گواہی کو ہی درست ماننا چاہیے، قرآن بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں، کوئی اگر تعزیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا 7 سال کے لیے، اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے، کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے، انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال کی قید دونوں کو دی جائے، اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی 1 جنوری 2018 کو، وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی سزا ملے گی۔ تعزیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے، لیکن اتنی بڑی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے، وہ سورۃ البقرہ میں واضح ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے، لیکن سزا نہیں آئی، کیا ہے سزا؟ اب تعزیراً دی جا سکتی ہے، حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں۔ حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، جس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے سورۃ المائدہ میں آیا، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورۃ النور میں 100 کوڑے آئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مقرر نہیں کی ہوئی ہیں وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے، اور وہ قاضی کرتا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا۔ اس کے لیے بھی بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تو آپ 7 سال ایک بندے کی زندگی کے چھین رہے ہیں، اور اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید، تو یہ سزا بھی شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔